ایک ایسا کراماتی صندوق جس کی تلاش میں دنیا بھر میں کئی مقامات کی کھدائی کی جا چکی ہے، اور یہ جس کے پاس بھی ہوگا وہ دشمنوں پر فتح حاصل کر سکے گا۔ ہزاروں سال سے یہودی اس کی تلاش میں ہیں۔ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے؟ اگر یہ تابوت یہودیوں کے ہاتھ لگ گیا تو اس دنیا میں کیا ہو جائے گا؟ اور کیا یہودی اسی لیے مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے تابوت سکینہ چھپایا گیا ہے؟ آخر اس صندوق میں ایسا کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا تھا اور پھر کس کو ملا؟ اب یہ کہاں ہے اور قیامت سے پہلے اسے کون حاصل کرے گا؟ ان سب باتوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ یہ صندوق شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس مقدس صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنی عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی تورات کی لوحیں رکھا کرتے تھے جن پر تورات لکھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور بنی اسرائیل پر آسمان سے اتارا جانے والا من و سلوہ بھی اس صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت زیادہ فائدے حاصل ہوتے تھے۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تو وہ آفت حیرت انگیز طور پر فوراً ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی یا طوفان آتا تو یہ تابوت کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کر کے نجات پا لیتے۔ اسی طرح جنگ و جدل کے دوران بڑے سے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے وقت صندوق فوج کے آگے لے کر چلتے، جس کی برکت سے ان کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے اور دشمن کی افواج پر کم سے کم جانی نقصان کے بدلے غالب آ جاتے۔ خاص موقعوں اور تہواروں پر یہ صندوق کو عزت و احترام کے ساتھ کندھوں پر اٹھا کر جلوس نکالتے۔ اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی محافظ دستہ تعینات ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق کا ایک منہ بھی تھا جیسے انسان کا منہ ہوتا ہے، اور روح بھی تھی، ہاتھ بھی تھا اور 2 سر تھے اور 2 پر تھے، اور دم بھی تھی۔ وہب کہتے ہیں کہ مردہ بلی کا سر تھا، اور جب وہ تابوت میں بولتا تو انہیں نصرت کا یقین ہو جاتا اور لڑائی فتح ہو جاتی۔ یہ قول بھی ہے کہ یہ ایک روح تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کبھی بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پڑتا یا کسی بات کی اطلاع نہ ہوتی تو وہ کہہ دیا کرتی تھی۔ یہ قوم بہت عجیب تھی۔ ایک طرف تو وہ صندوق اور اس میں موجود چیزوں کا احترام بہت زیادہ کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم مالکہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کی گندگی ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم معالج کے پاس علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم کے پاس گئے تو اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا کہ اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ اس پر فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔
خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مابعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کے لیے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کریں گے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس کے بعد انہوں نے حسب وعدہ اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ اور سپہ سالار تسلیم کر لیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر اس طرح سے کیا گیا ہے، اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ اس تابوت کا قرآن میں ذکر ہونے کی وجہ سے مسلمان بھی اس تابوت کا احترام کرتے ہیں اور اسے مقدس مانتے ہیں۔ اس تابوت کو تابوت سکینہ اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس کے ذریعے دلوں کو سکون اور تسکین ملتی تھی۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں جیسی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمے میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمے سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اس تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل پھر سے گمراہی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل اور تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے تھوڑے ہی عرصے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑا حملہ کیا۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی قتل کیے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا۔ ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جس سے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریز، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچز بھی کی ہیں، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ بعض کے نزدیک یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ تابوت ایتھوپیا کے تاریخی گرجا گھر ایکسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان کے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اس لیے انہیں یہ کام نامکمل ہی چھوڑنا پڑا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہے۔